اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وأصحابہ المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ذلك هو الفضل الكبير صلوات بزرگان عزیز اور برادران ایمان، عزاداران و ماتمداران سرکار سید الشہداء سلطان کربلا علیہ الصلاۃ والسلام، الحمدللہ آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی بارگاہ میں کل جس پاکیزہ گفتگو کا آغاز کرنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی، آج اس معتبر گفتگو کے دوسرے مرحلے کا آغاز کرنے کا شرف بھی میسر آ رہا ہے۔ ہماری مجالس کا مسلسل موضوع ہے کائنات کے وارث اور قرآن مجید، یعنی ہم قرآن مجید کی آیات کی بنیاد پر کلام الہی کی بیس پر ان افراد، ان ہستیوں اور ان ذوات مقدسہ کا تعارف چاہیں گے جن کو اللہ نے اس کائنات کا وارث بنایا، اس پوری دنیا کا جن کو وارث بنایا۔ ہم یہ بھی معلوم کرنے کی کوشش کریں گے قرآن کی آیات کے حوالے سے کہ ان کی ذات گرامی کا اللہ نے کس طرح اعلان کیا ہے اور کس طرح کائنات کے سامنے ان کا تعارف کرایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اس کائنات کا وارث، اس پوری دنیا کا وارث، اپنی کتاب خاص کا وارث ان بندوں کو بنایا جن کو ہم نے پوری کائنات میں چن لیا، جن کا ہم نے انتخاب کیا، جن کو ہم نے ممتاز، برتر اور بہتر اور ساری کائنات سے افضل پایا، ان کو ہم نے کائنات کا وارث بنا دیا۔ یہ وراثت دینے والے ہم ہیں اور ہم علی کل شیء قدیر۔ پروردگار عالم نے اس آیت میں لفظ کتاب کا استعمال کیا ہے کہ ہم نے کتاب کا وارث بنایا، ہم نے کتاب کو میراث میں دیا، ورثے میں دیا۔ ہم نے کچھ لوگوں کو کتاب اپنے پوری توانائیوں سمیت عطا کر دی اور ہم نے ان کو کتاب کے اوپر متصرف اور کتاب کے اوپر ان کو ہم نے ہر طرح کا غلبہ، قابو، رسائی، پہنچ، یہ سب عطا کی ہے۔ اب وہ کون لوگ ہیں
جن کو وارث بنایا تو ان کے لیے ایک لفظ استعمال کیا مصطفیٰ، جن کو ہم نے چن لیا، جن کا ہم نے استفا کر لیا، جن کو ہم نے ممتاز بنایا، جن کو ہم نے سپیریئر بنایا، جن کو ہم نے ہر اعتبار سے عام لوگوں سے مختلف بنایا، عام لوگوں سے جدا گانا بنایا، عام لوگوں سے ڈفرینٹ بنایا، ان کو ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا۔ دیکھیے بڑی غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں کبھی کبھی سماعتوں میں بھی اور مطالعے کے اور اسٹڈی کے اعتبار سے بھی۔ ابھی تک ملت مسلمہ یعنی فرزندان توحید یہی نہیں سمجھ پائے کہ اللہ اس آیت میں کتاب کا ذکر کر رہا ہے، قرآن کا ذکر نہیں۔ قرآن اور ہے اور کتاب اور ہے، یہ دو حقیقتیں الگ ہیں، یہ دو سچائیاں الگ ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کتاب ہے وہی قرآن ہے اور جو قرآن ہے وہی کتاب ہے، نہیں، اللہ قرآن ہی میں بتا رہا ہے کہ کتاب اور ہے اور قرآن اور ہے۔ یہ باتیں بہت عظیم بھی ہے اور بہت ضروری بھی ہے، ان کی گہرائی میں اترنا اور ان کی ریالٹی تک جانا، ان کی سچائی تک پہنچنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے یہ گزارش کروں کہ ابھی تک مسلمانوں کو یہی نہیں معلوم کہ حقیقت قرآن کیا ہے، معنویت قرآن کیا ہے، صداقت قرآن کیا ہے، قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے، کس لیے کہا جاتا ہے، اس کا نام قرآن کس نے رکھا ہے، کیا لوگوں نے رکھا، اصحاب نے رکھا، خلفاء نے رکھا، علماء نے رکھا، مفسرین نے رکھا، محدثین نے رکھا، راویوں نے رکھا، تابعین نے رکھا، تبع تابعین نے رکھا، اس کو قرآن کس نے کہا؟ اور جو چاہ رہا ہوں ایسا ہے کہ اس کی آیتیں آ گئی، سورے آ گئے، پارے آ گئے، جبرائیل اس کو لے کے آ گئے اور جمع کرنے والوں نے اس کو جمع کیا، تو جو چاہ رہا ہوں اور اس کے اوپر اسٹک لگا دیا کہ یہ قرآن ہے، تو کیا اس کا نام لوگوں نے رکھا؟ اور جو چاہ رہا ہوں جمع کرنے والوں نے اس کا نام قرآن رکھا ہے۔ تو جب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں تو قرآن انکار کرتا ہے کہ اس کا نام دنیاوی لوگوں نے نہیں قرآن رکھا۔ سورہ یوسف 12واں سورہ قرآن مجید کا اور اس کی پہلی آیت ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے تو اس کلام کو قرآن ہی بنا کے نازل کیا ہے۔ یعنی جب یہ لوح محفوظ سے آیا تو ایسے قرآن و حیثیت قرآن و شکل قرآن و صورت قرآن و کیفیت قرآن، یہ قرآن ہی آیا ہے، اللہ نے اس کو بھیجا ہی قرآن بنا کر ہے۔ اور جو کرے یہ لوح محفوظ سے تب آیا ہے جبرائیل کے ذریعے، وحی کی بنیاد پر تنزیل کے ذریعے یہاں دنیا میں جب آیا ہے تو یہ قرآن ہی تھا، کسی نے اس کو قرآن نہیں بنایا، لوگوں نے قرآن نہیں بنایا، یہ نازل ہی قرآن ہوا ہے۔ لوح محفوظ میں بھی قرآن تھا، وہاں سے چلا تو بھی قرآن تھا، قلب پیغمبر پہ آیا تو تب بھی قرآن تھا، اس کو اللہ نے قرآن ہی بنا کے اتارا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ قرآن کے معنی کیا ہے، قرآن کی میننگ کیا ہے، قرآن کی ڈیفینیشن کیا ہے، قرآن کا مفہوم کیا ہے، قرآن کا مطلوب کیا ہے، قرآن کا مطلب کیا ہے، قرآن کس کو کہتے ہیں؟ تو لوگ کہتے تھے آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب، تو کیا توریت آپ کی کتاب ہے، انجیل آپ کی کتاب ہے، زبور آپ کی کتاب ہے، صحیفہ انبیاء آپ کے صحیفے ہیں، ابراہیم و موسیٰ کو اترنے والے صحیفے کیا سب آپ کے صحیفے ہیں؟ کہ نہیں، وہ تو سب اللہ کی کتاب ہے۔ ارے بھائی تو جب اللہ کی کتابیں ہیں، قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے، سوال اللہ کی کتاب پہ نہیں ہو رہا ہے، سوال اس بات پر ہے کہ اس کا نام قرآن کس نے رکھا اور قرآن کا مطلب کیا ہے، زبور کا مطلب کیا ہے، توریت کا مطلب کیا ہے، انجیل کا مطلب کیا ہے۔ اگر آپ ڈکشنری دیکھیں، آپ لغت دیکھیں، آپ حدیث کی گہرائی میں اترے تو آپ کو پتا چلے گا توریت توریہ سے بنا ہے، موارات یعنی کسی چیز کو چھپا لینا، چونکہ توریت میں ایک پاور تھی، ایک اسپرٹ تھی، ایک طاقت تھی، ایک کیفیت تھی، ایک حقیقت تھی، ایک صداقت تھی، ایک سچائی تھی، ایک ریالٹی تھی، ایک نفوذ تھا، ایک فورس تھا، ایک پریشر تھا، اس کے اندر یہ کمال تھا کہ وہ باطل کو چھپا لیتی تھی، باطل کو مٹا دیتی تھی، غلط باتوں کو فنا کر دیتی تھی، تباہ کر دیتی تھی، برباد کر دیتی تھی، اس لیے اس کا نام تورات رکھا۔ آئیے بڑھیے، زبور کے کیا معنی ہے؟
تو زبور جمع ہے زبور کی، یا زبور کی جمع زبور ہے، پختہ کلام، بہترین، مضبوط، اسٹرانگ، بہت مستحکم کلام کو زبور کہتے ہیں، یعنی جس کتاب میں اللہ کے مضبوط احکام تھے اس کو زبور کہا جاتا ہے۔ اور انجیل کے معنی کیا ہے؟ انجیل کہتے ہیں فرشتے کو، فرشتوں کے ذریعے جو گفتگو حضرت عیسیٰ تک اللہ کی طرف سے آئی اس کے مجموعے کا نام انجیل ہے۔ اور کا نیا تو آگے سمجھا، توریت کے معنی سمجھ میں آ گئے، زبور کے معنی سمجھ میں آ گئے، انجیل کے معنی سمجھ میں آ گئے۔ تو بھائی توریت تو موسیٰ کی کتاب تھی، منسوخ ہو چکی، زبور تو داؤد کی کتاب تھی، منسوخ ہو چکی، ویلیڈیٹی ختم ہو چکی، اب اس کی گارنٹی ختم۔ انجیل عیسیٰ کی کتاب تھی، وہ بھی بہت پہلے ختم ہو چکی، منسوخ ہو چکی، ویلیڈیٹی ختم ہو گئی۔ لیکن قرآن کو تو قیامت تک جانا ہے، اور تمہاری مذہبی کتاب ہے، ایمانی کتاب ہے، دینی کتاب ہے، اعتقادی کتاب ہے، تم قرآن کے مطلب کو جانتے ہی نہیں، قرآن کے معنی کو جانتے ہی نہیں۔ قرآن کس چیز کو کہتے ہیں؟ تو اب میں لغت سے نہیں بتاؤں گا قرآن کے معنی، قرآن کس کو کہتے ہیں، قرآن کا مطلب کیا ہے، تو قرآن ہی سے پوچھیں۔ سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ نمبر 17 قرآن مجید کا آیت نمبر 78 78 نمبر کی آیت، ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ بہت غور سے سننے کی بات ہے، اپنے حبیب سے خطاب ہے، پیغمبر سرور کونین سید الانبیاء، آپ نماز قائم کریں سورج کے ڈھلتے وقت، آپ نماز قائم کریں رات کے آتے وقت، آپ نماز قائم کریں صبح کے وقت۔ اور اس کے بعد کہتا ان قرآن الفجر، بے شک بلا شبہ صبح کی پڑھی ہوئی نماز کانا مشہودا۔ قرآن کے معنی کیا ہوئے؟ پڑھی ہوئی، توجہ چاہ رہا ہوں، کون سی نماز؟ ان قرآن الفجر، صبح کی پڑھی ہوئی نماز کانا مشہودا، گواہی دی ہوئی ہے۔ کون سی نماز گواہی دی ہوئی ہے؟ جو صبح میں پڑھی جاتی ہے۔ تو قرآن کا مطلب کیا ہوا؟ پڑھا ہوا، توجہ چاہ رہا، اور یہ نازل ہی قرآن ہوا، یعنی جب یہ وہاں سے آیا ہے تو پڑھا جا چکا تھا، آنے کے بعد نہیں پڑھا گیا۔ توجہ کرنے گیا جب وہاں سے آیا ہے، نازل ہوا ہے، چلا ہے، ترسیل کی منزل پہ آیا، تنزیل کی منزل پہ آیا، انزال کی منزل پہ آیا، ابلاغ کی منزل پہ آیا۔ اللہ نے جب اس کو بھیجا ہے تو یہ کیا تھا؟ قرآن۔ توجہ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ تو قرآن ہے، ہمیشہ سے قرآن ہے۔ تو بھائی جب قرآن ہے اور قرآن کے معنی پڑھے ہوئے کیا ہے تو عجیب بات ہے، میں تو لغت نہیں پڑھ رہا ہوں نا، ڈکشنری تو نہیں، میں نے قرآن کی آیت سے آیت کو ملایا۔ انا قرآن الفجر، آپ ترجمہ کر دیجئے، اگر آپ سے اگری نہیں ہے، متفق نہیں ہے تو آپ الگ ترجمہ کر دیجئے۔ قرآن الفجر، مارننگ، صبح کی پڑھی ہوئی نماز۔ قرآن کا مطلب کیا ہے؟ پڑھی ہوئی، چونکہ قرآن بنا ہے قرأت سے، قرأت کے معنی ہے ریڈنگ، پڑھنے والے کو کہتے ہیں قاری، اور جو چیز پڑھی جائے اس کو کہتے ہیں قرآن۔ تو قرآن کا مطلب ہے پڑھا ہوا۔ تو سوال یہ ہے اس کو آنے سے پہلے کس نے پڑھ دیا؟ نازل ہونے سے پہلے کس نے پڑھ دیا؟ اور جو جانا ابھی آیا بھی نہیں تھا مگر پڑھا جو چکا، کس نے پڑھا؟ اللہ کے دستار نام ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے، قہار ہے، جبار ہے، اللہ ہے، عالم ہے، علیم ہے، شاہد ہے، شہید ہے، مشہود ہے، سارے نام ہے اللہ کے، لطیف ہے، عظیم ہے، کریم ہے، مومن ہے، یہ سارے اس کے نام ہے، شکور ہے، غفور ہے، اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، مگر سارے ناموں میں کہیں یا قاری نہیں ہے۔ توجہ جانا، پڑھنے والے کو کہتے قاری، تو اللہ نے تو پڑھا نہیں، توجہ جانا، اور رسول اللہ پڑھے لکھے نہیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ پڑھے لکھے تھے ہی نہیں، تو پھر قرآن کو قرآن کس نے بنایا؟ آنے سے پہلے کس نے پڑھا؟ اور جو جانا اگر پڑھا نہیں گیا تو اس کو قرآن کیوں کہا گیا؟ آپ دیکھیے، اب پھر چلیے قرآن ہی کی طرف اور قرآن ہی کو سمجھیے اور قرآن کی گہرائی میں اتریے۔ یہ پڑھا جا چکا، اب میں روایت نہیں پڑھوں گا، اب میں کوئی حدیث نہیں پڑھوں گا، اب میں کوئی تاریخ کا فقرہ آپ کے سامنے نہیں پڑھوں گا، بلکہ خود قرآن کہتا ہے۔ قرآن کا مطلب کیا ہوا؟ پڑھا ہوا، آنے سے پہلے پڑھا جا چکا۔ ساری کتابوں میں اور قرآن میں یہی فرق ہے، کائنات کی جتنی بھی کتابیں ہیں پہلے لکھی گئی بعد میں پڑھی گئی، قرآن پہلے پڑھا گیا
بعد میں لکھا گیا. نہیں سمجھ آیا؟ قرآن پہلے پڑھا گیا، منزل قرأت سے گزرا اور بعد میں لکھا گیا، منزل تحریر پر آیا. تو پہلے لکھا نہیں گیا، بعد میں پہلے پڑھا. کس نے وہاں آئی؟ کون تھا پڑھنے والا؟ اب میرے ساتھ ساتھ چلیے گا. کس نے پڑھا قرآن؟ جو یہ قرآن بنا ہے نا. بات بہت ضروری، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اس کو لائٹ ڈالے. آنے کے بعد تو پڑھنے والے بہت مل گئے، قاری، حافظ، عالم، فاضل، تلاوت کرنے والے بہت زیادہ مل گئے. تو سب آنے کے بعد ہوا نا. لیکن آنے سے پہلے کس نے پڑھا؟ وہ کون تھا کہ ابھی قرآن آیا بھی نہیں تھا اور اس نے پڑھ دیا، اور اسی کے پڑھنے کی بنا پر یہ قرآن کہلایا، یہ قرآن بنا. اس نے کلام الہی کو قرآن بنا دیا. تو قرآن ہی میں کیوں تلاش نہیں کرتے آخر وہ ذات گرامی کون ہے جس نے کلام الہی کو قرآن بنایا؟ کون ہے وہ ہستی، وہ کردار، وہ کیریکٹر، وہ پرسنالٹی، وہ شخصیت، وہ ذات کون ہے بھائی جس نے کلام الہی کو قرآن بنایا؟ آنے سے پہلے ہی پڑھ دیا. کہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ممکن ہے؟ ابھی آیا بھی نہیں اور پڑھ بھی دیا. تو آئیے میرے ساتھ سورہ رحمان 55واں سورہ قرآن مجید کا 55 نمبر ارشاد ہوا. آغاز کی 4 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. ابتدا کی اسٹارٹنگ کی 4 آیتیں ہیں. ارشاد ہوا الرحمن. اللہ نے اپنا تعارف دیا، میں رحمان ہوں، میں رحمتوں والا ہوں، میری رحمتیں عام ہیں. اور میں رحمان کس لیے ہوں؟ جب اپنا تعارف دیا، اپنا انٹروڈکشن دیا، اپنے آپ کو متعارف کرایا، اپنے آپ کی شناخت دی، اپنے آپ کی پہچان دی، اپنے آپ کو ظاہر کیا اور اپنے آپ کو شو کیا، تو کسی اور ذریعے سے نہیں. حالانکہ کائنات کو اسی نے کریٹ کیا ہے، پورا یونیورس اسی نے بنایا. یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ تارے، یہ سورج، یہ آکسیجن، یہ ہوائیں، یہ خلائے، یہ گھٹائے، یہ فضائے، یہ جنت، یہ جنت عدن، یہ جنت ماوا، یہ جنت نعیم، یہ جنت عالیہ، یہ جنت فردوس، یہ جنت خلد، یہ طوبہ، یہ کوثر، یہ حور، یہ غلمان، یہ فلک، یہ ملک، سب اسی نے تو بنائے. وہی تو بناتا. ان سب کا بنانے والا، ان سب کا خالق کون ہے؟ وہی وحدہ لا شریک، اسی نے بنایا. آپ ذرا پڑھیے قرآن مجید کو دیکھیے. ابھی آدم کے سر پر تاج صفوت رکھا اسی نے، نوح کو مسند نجات پر بٹھایا اسی نے، موسیٰ کو شرف تکلم دیا اسی نے، عیسیٰ کو دم حیات دیا اسی نے، یوسف کو حسن ازل دیا اسی نے، سلیمان کو حکومت دی اسی نے، داؤد کو سلطنت دی اسی نے، اپنے حبیب کو حبیب بنایا اسی نے. مگر کسی موقع پر اپنے آپ کو رحمان نہیں کہا، افتخار ظاہر نہیں کیا. یہ نہیں کہا جب آسمان کا فرش زاویانہ معلق کر رہا تھا تو اپنے آپ کو رحمان نہیں کہا، جب زمین کا فرش بچھا رہا تھا تو اپنے آپ کو رحمان نہیں کہا، جب ستاروں کی بزم سجا رہا تھا تو اپنے آپ کو رحمان نہیں کہا، جب کواکب کی محفل جما رہا تھا اپنے آپ کو رحمان نہیں کہا، جب سر پر فلک پہاڑ بنائے اپنے آپ کو رحمان نہیں کہا، جب گہرے سمندر بنائے اپنے آپ کو رحمان نہیں کہا، جب آکسیجن بنایا اپنے آپ کو رحمان نہیں کہا، جب آفتاب و مہتاب کی قندیلیں روشن کی اپنے آپ کو رحمان نہیں کہا. کسی بھی موقع پر اپنے آپ کو رحمان نہیں کہا. رحمان کب کہا؟ اور رحمان، میں رحمان ہوں. تو رحمان ہوں. علم القرآن، میں نے تمام کا تمام قرآن پڑھا دیا، میں نے پڑھایا. نہ سمجھیے گا. تکبیر تکبیر اللہ. بڑی اہم فکر ہے جو میں آپ تک منتقل کرنا چاہ رہا ہوں. اور رحمان، میں رحمان ہوں، اپنا انٹروڈکشن ہے، میں رحمان ہوں. اور رحمان کیوں ہوں؟ علم القرآن، میں نے تمام کا تمام قرآن پڑھا دیا. القرآن الف لام استغراق کا ہے، فلی قرآن، پورا قرآن پڑھا دیا، کمپلیٹلی مکمل پڑھا دیا. علامہ معلم ہے خدا، تو جو چاہ رہا ہوں اور کریں گے. عمل ہے تعلیم، تعلیم کا واحد ہے بھائی علامہ. اللہ نے پڑھایا. کسے پڑھایا؟
تعلیم کا مطلب کیا ہے؟ اپنا ذاتی علم کسی کی طرف ٹرانسفر کرنا تعلیم کہلاتا ہے۔ علم القرآن کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے اپنا ذاتی علم کسی کی طرف ٹرانسفر کر دیا، کسی کو پڑھا دیا تو پڑھایا نا اللہ نے کسی کو۔ الرحمن علم القرآن، اللہ نے پڑھایا، بندوں نے نہیں پڑھایا۔ تو وہ کون ذات گرامی ہے جس کو اللہ نے پڑھایا اور پورا قرآن پڑھایا؟ آپ تو دیکھ رہے ہیں نا، اب دو باتیں دیکھ لی آپ نے، الرحمن میں رحمان ہوں، علم القرآن تمام کا تمام قرآن میں نے کسی کو پڑھا دیا، اور وہ کون ہے جسے پڑھایا؟ بعد میں کہتا ہے خلق الانسان، میں نے انسان کو پیدا کیا، پہلے پڑھایا بعد میں پیدا کیا۔ تم کائنات میں وہ انسان تلاش کرو جو قرآن پہلے پڑھ چکا، پیدا بعد میں ہوا۔ سننے والے آگے آ جائیں، یہ خالی جگہ ہے، سلوات پڑھے محمد، آئیے آئیے۔ جنہیں بات سنائی جاتی ہے وہ پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، آ جائیے آئیے، سلوات پڑھتے رہیے۔ دیکھیے بڑا اہم موضوع ہے، اور چار باتیں سمجھ لیں آپ۔ الرحمن علم القرآن، رحمان ہے وہ، اس کا ٹائٹل ہے رحمان، اس کا لقب ہے رحمان۔ میں رحمان ہوں اور رحمان کس لیے ہوں؟ علم القرآن، میں نے تمام کا تمام قرآن پڑھا دیا۔ خلق الانسان، اور پھر انسان کو پیدا کیا۔ تعلیم پہلے ہے، تخلیق بعد میں ہے، اور جو چاہ رہا ہوں پڑھایا پہلے اور پیدا بعد میں کیا۔ پہلے قرآن پڑھا چکا اور بعد میں پیدا کیا۔ آتی رہے گی باتیں، مگر سمجھیے یہ مصطفیٰ بندے کون ہیں؟ اللہ کے چنے ہوئے افراد، اللہ کے سلیکٹڈ کیریکٹرز کون ہیں؟ ہم نے پڑھا دیا۔ کب پڑھایا؟ پہلے کہا علامہ، پڑھایا، اور پھر کہا خلقہ، پیدا کیا۔ پیدا بعد میں کیا، پڑھایا پہلے۔ غور کریں گے آپ تو بھائی تلاش کرو نا آخر کہ وہ ہستی کون ہے جو پیدا ہونے سے پہلے ہی قرآن پڑھ چکی ہے نا۔ آپ کے قرآن کی آیت میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، اور اگر آپ کو یعنی مسلمانوں کو یہ فضیلت ڈائجسٹ نہ ہو تو اس میں ترتیب کر دے، اس میں چینجنگ کر دے، آیتوں کو بدل دے۔ ہونا یوں چاہیے تھا الرحمن، کیوں خدلہ؟ الرحمن خلق الانسان، رحمان ہوں میں نے انسان کو پیدا کیا۔ علمہ القرآن، اور پھر میں نے اس کو قرآن پڑھایا۔ پہلے پیدا ہوگا نا تبھی تو پڑھے گا، تو پروردگار پہلے پیدا تو کر لے بعد میں پڑھانا، کہ نہیں پہلے پڑھاؤں گا بعد میں پیدا کروں گا۔ نہیں، ترتیب تو یہ ہونا چاہیے تھی کہ جب ابھی ولادت نہیں ہے، ابھی پیدائش نہیں ہے، ابھی خلقت نہیں ہے، مخلوق نہیں ہے، تو پڑھایا کیسے جائے گا؟ اللہ نے کہا پہلے پڑھایا، علم القرآن خلق الانسان۔ اگر یہ کہہ دیتا خدا کہ خلق الانسان علمہ القرآن، میں نے پہلے انسان کو پیدا کیا اور پھر اسے قرآن پڑھایا، تو ہر گلی سے لوگ نکل آتے، وہ ہمیں تو ہیں جنہیں پڑھایا۔ نہیں سمجھ رہے آپ؟ لوگ اپنی شکل نہ دیکھتے، اپنی منحوس صورت نہ دیکھتے، اپنا داغدار نسب نہ دیکھتے، اپنا عیبدار شجرہ نہ دیکھتے، کچھ نہ دیکھتے، چلے آتے میدان میں۔ اللہ نے ہمیں کو تو پڑھایا ہے، اگر اس کی توفیق نہ ہوتی تو ہم حافظ کیسے بنتے؟ اگر اس کا کرم نہ ہوتا ہم قاری کیسے بنتے؟ اگر اس کا لطف نہ ہوتا ہمارے دماغ میں قرآن کیسے آتا؟ اگر اس کی کرم فرمائی نہ ہوتی ہمارے دل میں قرآن کیسے اترتا؟ ارے اللہ نے تو ہم کو پڑھایا ہے، ہم ہی تو اس سے پڑھ کے آئے ہیں۔ اگر پہلے خلقت کی بات کرتا اور بعد میں تعلیم کی
تنزیل، عظیم کیفیت، علم القرآن. حالانکہ آدم کو بھی پڑھایا اللہ نے، لیکن وہاں قرآن کی لفظ نہیں ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. یہاں القرآن تو جو چاہ رہا ہوں مقام اصطفیٰ کیا ہے، منزل مصطفیٰ کیا ہے. ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے آدم کو چنا تو خود پڑھایا. قرآن مجید سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ جس کو مصطفیٰ بناتا ہے اسے پڑھاتا بھی خود ہے، اسے تعلیم بھی خود دیتا ہے، اسے کسی غیر کا محتاج نہیں رکھتا. علامہ آدم الاسماء کلھا، اللہ نے آدم کو تمام اسماء پڑھا دیے، تمام نام پڑھا دیے. اب نام پڑھائے نا، آپ بھی ہیں یہاں بھی ہے بھائی. اسماء کیا ہے بھیا؟ اسماء اسم کی جمع ہے، نام اسم کی جمع کا مطلب ہوتا ہے بہت سارے، دو سے زیادہ، بہت سارے جمع. تو الاسماء الف لام، پھر استغراق کا سارے نام، اور پھر اس کے بعد کلھا تاکید. یعنی اللہ نے اس بات کو بڑا مضبوط کر دیا کہ کوئی نام بچا نہیں جو آدم کو نہ پڑھایا ہو، سارے نام پڑھا دیے. اب اللہ جانے آپ جاگ رہے ہوں گے کہ نہیں. لیکن کبھی کبھی جب قرآن کی آیت سنیے تو اس کی گہرائی میں اترنے کی کوشش کیا کیجیے. عجیب منزل ہے. اسماء جمع ہے اسم کی. یہ اسم کیا ہوتا ہے بھائی؟ واٹ از دس؟ کیا ہے اسم؟ کیا چیز ہے؟ کیا یہ کہیں فضاؤں میں بکھرتا ہوا دکھائی دیتا ہے؟ نام کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب کوئی وجود ہو. نہیں سوچا آپ نے؟ اگر کوئی وجود نہیں، کوئی موجود نہیں تو نام کی ضرورت کیا پڑے گی؟ آپ جا رہے ہو، کوئی چیز آپ کے سامنے نظر آئے، آپ پوچھیں گے یہ کیا ہے، تو یہ کیا ہے کو جو بتائے وہی نام ہے. اور جو جا رہا تو چیز پہلے ہو نا. تو اسماء تو پڑھا دیا آدم کو، تو یہ بھی تو پوچھو قرآن سے تھے کون وہ جو پڑھائے؟ کچھ تو تھے نا. اب یہ معاملہ ایسا پھنسا کہ ہم لوگوں کے پاس پہنچے کہ وہ بتائیے حضرت آدم کو جو نام پڑھائے تھے وہ کیا تھے؟ کہنا ہم تھے ورنہ آپ تھے، ہمیں کیا پتا کیا پڑھایا تھا. معاملہ دادا آدم کا گریٹ فادر موری سے اعلیٰ ابو البشر مسجود ملائک، اس وقت نہ ہم تھے نہ آپ. اچھا بھائی علماء سے پوچھیں، علماء کیا بتائیں گے؟ وہ بھی نہیں تھے. انبیاء کے پاس گئے، وہ بھی اولاد میں. تو پھر پوچھے کس سے؟ کوئی آئی وٹنس ہو، موقع کا کوئی گواہ ہو، وہی بتائے گا کہ بھئی یہ نام کیا تھے. توجہ چاہ رہا ہوں. تو کوئی گواہ تو ہو نا. دیکھیے سچویشن پہچانیے، واقعی کے سچویشن پہچانیے. اللہ کہہ رہا ہے میں نے آدم کو سارے نام پڑھا دیے، اسماء اللہ. اب ترجمہ تو کر دیا ہم نے، مگر یہ بھی تو پتا چلے وہ نام کہیں گے تھے. مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے جب میں تفسیریں پڑھتا ہوں تو مجھے ملتا ہے کہ ہر ایک چیز تشتری، پیالی، کب، چائے دانی، کیٹل، یہ ساری چیزیں اسماء میں لکھ دی ہیں لوگوں نے، اور جو ہے وہ بتانے پر تیار نہیں. یعنی چھپانے کی مہم دیکھیے آپ کس طرح دشمنی ہے آل محمد سے دنیا کو. ہر چیز کا نام لکھا ہے کہ تمام نام بتا دیے تھے آدم کو، یہ تھا وہ تھا وہ تھا، اور حقیقت میں بتایا نہیں. تو تمہیں یہ اتھارٹی کہاں سے آئی کہ اسماء کا ترجمہ تم کرو؟ اس لیے کہ تم تھے ہی نہیں وہاں. اس وقت کا موقع کا کوئی گواہ لاؤ، وہ بتائے گا کیا نام تھے. تو موقع کا گواہ کون تھا؟ توجہ چاہ رہا ہوں. اسماء کلھا کون بتائے گا بھائی؟ اسماء کلھا. اب یہ ایک عبارت آگے، ایک سینٹینس ہے بہت بڑا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. فیتا ڈالیے، کم سے کم 5-6 انچ کی آیت قرآن کی اتنی جگہ گھیری ہے اس نے. اور ترجمہ کیا ہوا؟ سارے نام اللہ نے بتا دیے. میں نے کہا پروردگار سمجھ میں نہیں آیا، چونکہ کوئی تھا ہی نہیں اس وقت. اللہ نے کہا لو اس کو ریڈیوس کر دیتے ہیں، سمیٹ دیتے ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں. فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ. ہم نے اسماء کلھا کو ہاؤلائے میں کنورٹ کر دیا. وہ تھا اسم، یہ ہو گیا اس میں ضمیر. توجہ ہے نا، آ گیا. اب یہ ہم ہاؤلائے بھی نہیں سمجھتے کیا ہے. کہا اور چھوٹا کر دوں، کر دے. ثم ارزاہم
توجہ چاہ رہا ہوں. پھر ان ناموں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا. ہم ہے میم پیش ہم بنا دیا. علامہ آدم الاسماء اللہ کو ہاؤلائے بنایا, ہاؤلائے کو ہم بنایا. آپ سے بہتر کون سمجھے گا؟ اگر نہیں سمجھے توجہ چاہ رہا ہوں. ایک دفعہ کا ہم نے سارے نام آدم کو پڑھا دیے اسماء اللہ, اور اس کو گائے میں کنورٹ کیا ہاؤلائے میں. ہاؤلائے سمجھ میں نہیں آیا تو اس کو ریڈیوس کر کے گائے میں کنورٹ کیا ہوم میں. ہیمین پیش ہوم بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے. یہ ہوم کیا ہے؟ تو موقع کا گواہ تھا, اس نے پوچھ لیا پروردگار یہ ہوم کیا ہے؟ توجہ دارا تو اللہ کو جواب دینا ہے نا. جبرائیل نے پوچھا یہ ہوم کیا ہے؟ اللہ نے کہا ہوم فاطمہ تو سمجھ میں نہ آئے تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا. ہدایت ٹی وی سے مت پوچھیے گا. کیونکہ بہت سے لوگوں کے دل سکڑتے ہیں نا فضائل سن کے. اب میں کوئی ترمیم نہیں کر رہا ہوں, کوئی تبصرہ نہیں کر رہا ہوں, اپنی طرف سے کوئی فٹ ڈاؤن نہیں لگا رہا ہوں. میں قرآن کی آیت سیدھی سادھی پڑھتے جا رہا ہوں. علامہ آدم الاسماء کلھا کسے پڑھایا؟ صاحب آدم کو پڑھایا. اچھا تو کس نے پڑھایا؟ اللہ نے پڑھایا. کیوں پڑھایا؟ کس لیے پڑھایا؟ غور کریں گے. اور جب پڑھایا تو کیا کیا؟ کا انتخاب کرنا تھا, استفا کرنا تھا, مصطفیٰ بنانا تھا, سلیکشن کرنا تھا, چناؤ کرنا تھا, سلیکٹ کرنا تھا آدم کو خلافت کے لیے. اور جب پڑھایا, پڑھانے کے بعد فرشتوں سے بھی کہا اب بتاؤ تم ان لوگوں کے نام. فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. ذرا جان کے سنیے گا بات. کمپٹیشن ہے خلافت کا. وہاں کیا ہے خلافت؟ کیا چیز دی جا رہی ہے؟ خلافت. کلیم کس نے کیا؟ فرشتوں نے. ڈیمانڈ کس کی طرف سے آئی؟ فرشتوں کی طرف سے. ہمیں بنا خلیفہ, بہت اہم عہدہ ہے, بڑا اچھا عہدہ ہے, بہت بہترین پوسٹ ہے, ہمیں بنا. اس کے لیے تو معصوم چاہیے, مطہر چاہیے, بے داغ لوگ چاہیے. پروردگار ہمیں بنا دے. اب میں بہت تفصیل کے ساتھ ڈیٹیلز کے ساتھ نہیں بتانا چاہتا ہوں. بڑی اہم بات یہ ہے کہ فرشتوں نے کلیم کر دیا اللہ ہمیں بناؤ, یا ڈیمانڈ کر دی, مطالبہ کر دیا خلیفہ ہمیں بنا. اللہ نے کہا تم بن جاؤ. کہ کس بنا پر بنے؟ کہ یہ اسماء جو میں نے آدم کو پڑھایا ہے یہ تم بتا دو کیا ہے. تو فرشتوں نے کہا ہم تو نہیں جانتے. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. پروردگار تیری ذات سبحان ہے, بے عیب, بے داغ, کمال ہی کمال, تو ہی جانتا ہے. جتنا تو نے ہمیں بتایا ہم اتنا ہی جانتے ہیں, آگے نہیں جانتے. جب فرشتے سرنڈر ہو گئے تو اللہ نے کیا کہا؟ قرآن پڑھا کرے. قرآن اگر فضیلتیں سمجھنا ہے, سورہ بقرہ دوسرا سورہ 35ویں آیت. پروردگار متوجہ ہوا آدم کی طرف اور کالا انبئہم, اے آدم تم بتا دو ان فرشتوں کو باسماء ہؤلاء, ان کے نام. توجہ چاہنا, تم بتا دو. کسے بتاؤ؟ فرشتوں کو. آپ نے ترتیب ہی نہیں دیکھی, آپ نے غور ہی نہیں کیا. اللہ نے فرشتوں سے کہا مجھے ان لوگوں کے نام بتاؤ. فرشتوں نے کہا ہم نہیں جانتے. تو جب انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے تو اب آدم بھی تو اسی لائن میں ہے, اسی کیوں میں ہے نا. پوسٹ ہے خلافت. کمپٹیشن کا ہے, یہ انٹرویو کا ہے, یہ امتحان, یہ اختبار. غور کریں گے آپ کا ہے بھائی. یہ مقابلہ کر دینا ہے خلافت. تو خلافت کے دو دعوے دار, ایک فرشتے ایک آدم. فرشتوں نے سرنڈر کر لیا, ہم نہیں جانتے. سوال کیا ہے؟ کوشچن کیا ہے؟ انٹرویو کے کوشچن کیا ہے؟ کئی لوگوں کے نام بتاؤ. توجہ چاہ رہا. فرشتوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم. اب اللہ مڑا آدم کی طرف. آدم سے یہ نہیں کہتا کہ تم مجھے بتاؤ, فرشتوں سے کہا تھا مجھے بتاؤ. فرشتوں نے کہا ہم نہیں جانتے تو آدم سے کہتا ہے تم فرشتوں کو بتاؤ. آپ جاگ رہے, آپ جاگے ہی نہیں, آپ بیداری نہیں ہوئے. اے بھائی یہ طرز گفتگو, طرز تکلم کیوں بدلا؟ اللہ نے یہ اپنا دستور کیوں بدلا؟ فرشتوں سے کہتا ہے مجھے بتاؤ,
اور فرشتے کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم. تو اب کہتا ہے آدم سے تم ان کو بتاؤ, یہ تو نہیں کہتا مجھے بتاؤ. تو اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ قرآن میں خلافت کا اسٹیٹس بتانا چاہ رہا ہے. نہیں سمجھ رہا کہ خلیفہ اسے ہونے کا حق ہے جو فرشتوں کو پڑھانا جانتا ہو. فرشتوں کو پڑھانا جانتا ہوں. انبے ہوں پڑھاؤ, پھر فرشتوں کو پڑھاؤ. اچھا چلیے, ایک بہت بڑا الزام ہمارے اوپر ہے. ارے صاحب یہ لوگ جب دیکھیے علی کے فضائل, جب دیکھیے فاطمہ زہرا کے فضائل, جب دیکھیے حسن کے فضائل, جب دیکھیے حسین کے فضائل, اہل بیت کے علاوہ ان کو کچھ آتا ہی نہیں, بڑھا دیتے ہیں علی کو. ارے ہم کون ہوتے ہیں بڑھانے والے؟ رسول اللہ کو مانتے ہی نہیں, حالانکہ ہم سے زیادہ کوئی مانتا ہی نہیں. گھٹاتے خود ہو, بدتہذیبی خود کرتے ہو, توہین رسالت خود کرتے ہو, الزام ہم پہ لگاتے ہو. تو جو چاہ رہا ہوں, یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے تمہارا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ آدم نے فرشتوں کو پڑھایا. اللہ کہہ رہا ہے انبئہم باسمائہم, آدم پڑھا دو ان فرشتوں کو. تو یہ بتا اس پورے کراؤڈ میں معلم کون, متعلم کون, پڑھانے والا کون ہے, پڑھنے والے کون ہیں؟ پڑھانے والا ہے آدم, اور پڑھنے والے کون ہیں؟ فرشتے. تو فرشتوں میں کون کون ہے؟ کیا جبرائیل ہولی ڈیز پہ گئے تھے؟ بتائیے مجھے آپ, جبرائیل تھے کہ نہیں؟ فرشتوں میں جبرائیل تھے کہ نہیں؟ کیا تھے؟ تو آدم نے جبرائیل کو پڑھایا کہ نہیں؟ بالکل پڑھایا. تو جبرائیل کے معلم آدم. یہی تو بات ہے, گھٹاتے تم ہو, کہتے ہو ہم سے کہ ہم گھٹاتے ہیں. حضرت آدم کا شاگرد ہے جبرائیل. تو اب سوال یہ کہ حضرت آدم کیا ہے؟ حضرت آدم کی ابتدا, ذات, ہستی, اوقات, حیثیت, حقیقت, اصلیت کیا ہے؟ کیسے پیدا ہوئے؟ کب پیغمبر کی پیشانی کے پسینے سے. تو جو محمد کی پیشانی کے پسینے سے پیدا ہوا وہ تو جبرائیل کو پڑھائے. نہیں سمجھ رہے آپ؟ محمد کے پسینے سے پیدا ہونے والا تو جبرائیل کو پڑھائے. تو اس جبرائیل کی حیثیت کیسے ہو گئی کہ محمد کو آگے پڑھائے؟ محمد کو جبرائیل سے پڑھوا رہے ہو. جبرائیل نے پڑھایا محمد کو. کہاں پڑھایا؟ جبرائیل کو تو خود آدم نے پڑھایا. وہ آدم ہے محمد کا پسینہ. دیکھ رہے ہیں آپ کے پسینے سے 1,23,999 قطرے جب شمار کیے گئے اور نظر غائر سے دیکھا گیا تو ہر قطرے سے ایک نبی بنا, ایک رسول بنا. تو جو چاہنا, پہلا قطرہ ہے آدم. جب پہلا قطرہ مجسم ہوا, سن لیں, محمد کی پیشانی کے پسینے کا جب پہلا قطرہ مجسم ہو کر آدم بنا تو اسے اللہ نے پروٹوکول کیا دیا, عزت کیا دی؟ فرشتوں سے کہا سجدہ کرو. ایک بہت پرانا نمازی تھا, بگڑ گیا, میں نہیں کروں گا سجدہ. اللہ نے کہا تم ملعون ہے, نکل جا. لعنت ہو گئی نا, سمجھ رہے آپ؟ اللہ نے کہا کر سجدہ. کہے کو کرایا سجدہ؟ کہ جو پسینہ مجسم ہو کے آدم بنا تھا تو بہت بڑے پرانے نمازی نے, اربوں خربوں برس کے پرانے نمازی نے کہا میں نہیں کروں گا سجدہ. تو اللہ نے قیامت تک کے لیے شیطان بنا کے چھوڑ دیا. تو میں ایک جملہ پوچھنا چاہتا ہوں, جو محمد کے پسینے سے گستاخی کرے وہ تو شیطان بن جائے. تو جن کی رگوں میں محمد کا خون دوڑ رہا ہے, جنہیں پیغمبر کہے لہمہم لہمی دمہم دمی, ان کا خون میرا خون, ان کا گوشت میرا گوشت. ان سے گستاخی پر کیا ہوگا؟ ذرا ذرا سی فضیلت پر پریشان ہو جاتے. ارے آپ نے علی کو اللہ بنا دیا, اتنا چھوٹا سا ہے تمہارا اللہ, ذرا سی دیر میں گئی ہو تو اس کا اللہ ہونا بھی گیا. ہم اتنے چھوٹے اللہ کو مانتے ہی نہیں. اس کی توحید, اس کی ذات تو بے نیاز ہے, وہ کسی کی وجہ سے ظاہر تھوڑی ہوتی ہے. عجیب بات ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. اب اللہ نے کیا کہا؟
پڑھا دو آدم ان کو. آدم نے پڑھایا, آدم نے نام بتائے, کل عرض کروں گا انشاءاللہ, اب تو وقت نہیں ہے. ٹھیک, اچھا صاحب چلیے. علمہ آدم الاسماء کلھا, ہم نے آدم کو سارے اسماء پڑھا دیے اور پھر مسند خلافت پر بٹھایا. تو یہ آدم خلیفہ ہے تو کس کے؟ اب میں بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں, یہ سننا ہوگی. آدم کس کے خلیفہ ہے بھائی؟ بچپن سے مجلس سننا ہے, قرآن پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, علماء کو سنتے ہیں. اب آئیے تھوڑا سا آپ کو امتحان لے لو. یہ بتائیے ماں کی گود میں ہم نے پہلا سبق کیا پڑھا تھا؟ اللہ ایک, پنجتن 5, امام 12, معصوم 14, کربلا کی شہید 72, آسمانی کتابیں 4, انبیاء 1,24,000, رسول 313, بڑے رسول 5, فروع دین 10, نماز, روزہ, حج, زکات, خمس, جہاد, امر بالمعروف نہی عن المنکر, تولا, تبرع, یہ ساری چیزیں ہیں نا. پڑھایا تھا کہ نہیں بچپن میں؟ اچھا, سارے سبق کو بھول جائیے. ایک چیز بتا دیجیے بس, ایک کوشچن, کتنے ہیں بھائی انبیاء؟ کتنے ہیں؟ 1,24,000. 1,24,000 نبی. ٹھیک, کچھ شک و شبہ تو نہیں ہوگا؟ نہیں, شک تو نہیں ہے بالکل بھی. تو یہ بتائیے پہلا نبی کون ہے؟ حضرت آدم. آپ بتا رہے ہیں شیور ہے, پہلا نبی کون ہے؟ حضرت آدم. ٹھیک ہے صاحب, واقعی وہ پہلے نبی ہے, مگر قرآن کی 6,666 آیتوں میں حضرت آدم کو کہیں نبی نہیں لکھا. وہ جو ان کے لیے آیت ہے نا, وہ آیت ہے سورہ بقرہ, دوسرا سورہ, آیت نمبر 30. ارشاد ہوا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں. جاعل فی الارض, نبیہ نہیں کہا کہ میں نبی بنا رہا ہوں, نبی نہیں کہا, خلیفہ کہا. تو قرآن نے تو نبی کہا نہیں. آپ نبیوں میں کیوں کاؤنٹ کر رہے ہیں؟ وہ تو پہلے نبی ہے. نہیں, قرآن نے کیا ڈسکس کی؟ قرآن نے ٹائٹل کیا دیا حضرت آدم کو؟ کا خلیفہ. شاید پوری بات نہ ہو پائے مگر بات بڑی اہم ہے. اب دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے. آدم کو جو پوسٹ ملی, جو درجہ, جو منصب, جو عہدہ, جو رتبہ اور جو درجہ ملا, وہ کیا ملا؟ خلافت. آپ خلیفہ ہیں. تو اب بھائی خلیفہ ہے تو کس کے خلیفہ؟ خلیفہ کا مطلب تو بتاؤ. خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ جب ہم گنیں گے 1,24,000 نبی تو کہیں گے پہلا نبی آدم, اور پورے قرآن میں کہیں آدم کو نبی لکھا نہیں. خلیفہ, توجہ چاہ رہا ہوں, خلیفہ کہا. تو جب خلیفہ کہا تو نبی کیوں کہہ رہے ہو؟ کہے تو نبی مگر قرآن میں خلیفہ کہا گیا ہے. غور کریے گا, تو پہلا ہی خلیفہ بن رہا ہے مگر نبی پہلے سے ہے, خلیفہ بعد میں بنے گا. یہ بھی ایک بات ہے. مگر بھائی نبی تو نہیں کہا نا اللہ نے, قرآن میں ہے خلیفہ. تو خلیفہ کس کا ہے؟ خلیفہ کہتے ہیں کس کو؟ تو نبی کو اور خلیفہ کے معنی سمجھو. نبی بنا ہے نبا سے. نبا کہتے ہیں نیوز, خبر. خبر نبی کہتے ہیں خبر دینے والا. تو چونکہ آدم پہلا انسان بن رہا تھا, خبر کس کو دیتا؟ تو اللہ نے کہا لفظ نبی نہیں بنائیں گے. پھر خلیفہ, تو چلیے نبی تو اس لیے نہیں بنایا کہ خبر لینے والے ہوتے, جب خبر دینے والا ہے تو لینے والے بھی تو. اللہ نے کہا نہیں ضرورت نہیں, بے ضرورت عہدہ نہیں دیتے ہم. اچھا, تو پھر خلیفہ کیوں بنا ہے؟ خلیفہ کے کیا معنی ہے؟ اب میں قرآن مجید سے پڑھوں مگر آج وقت نہیں ہے. خلیفہ کا مطلب ہے کسی کے بعد آنے والا, کسی کی جگہ پہ آنے والا. نہیں سمجھ رہے آپ؟ خلیفہ کا مطلب کیا ہے؟ کسی کی جگہ پہ آنے والا. آپ جانتے ہیں بیٹے کو کیا کہتے ہیں؟ خلف الرشید, باپ کی جگہ پہ آتا ہے. خلیفہ اسسٹنٹ, جانشین, قائم مقام, کسی کی جگہ پہ آنا, کسی کی پوسٹ پہ آنا, کسی کی مسند پہ آنا, کسی کے مقام پہ آنا, کسی کے محل پہ آنا. تو جو چاہ رہا ہوں کسی کی نشست پر آنا. تو آئے گا تو جب نہ, جب جگہ خالی ہو. اور کریں گے آپ. تو یہ آدم خلیفہ ہے تو کس کے بعد آئے؟
کہاں ہے؟ اللہ کے بعد اللہ کی جگہ پر. تو اللہ کی جگہ تو خالی ہوتی ہی نہیں. اللہ نہ کہیں آتا نہ کہیں جاتا، تو پھر کس کے خلیفہ ہیں؟ تو اب مولانا نے بتایا کہ بھائی اللہ سے خلافت کا تعلق نہیں ہے. اللہ کی جگہ پہ کوئی نہیں بیٹھتا، نہ وہ آتا کہیں نہ کہیں جاتا، نہ اس کی جگہ خالی ہوتی. بیٹھنے کے لیے تو جگہ کا خالی ہونا ضروری ہے نا. اور اللہ کوئی جگہ خالی نہیں کرتا، کوئی بھرتا نہیں، اس لیے کہ وہ اللہ نہیں رہے گا اگر اس شان میں آ جائے. تو پھر کس کا خلیفہ ہے؟ کہ نہیں، خلیفہ کا کنسپٹ ہو ہی نہیں سکتا جب تک نبی نہ مانا جائے. اس لیے کہ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو کسی نبی کی جگہ پہ آئے. تو جب خلیفہ بنتا ہی نہیں بغیر نبی کے، تو آدم سے پہلے کا نبی بتاؤ کون ہے جس کی جگہ پہ آدم آیا؟ نہیں سمجھ رہا؟ کمال ہے بھائی. ایک نبی ماننا پڑے گا. آدم سے پہلے شاید میں پہنچ گیا ہوگا اب تک. ایک نبی تصور کرنا پڑے گا کہ جس کی جگہ پر آدم آ رہے ہیں. اب وہ کون نبی ہے بھائی؟ کل سنیے گا. اب تو میں یہیں پر اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں، وقت بھی ہو گیا ہے. عجیب بات ہے، کیفیت ہے. خلیفہ کا تصور ممکن ہی نہیں جب تک نبی نہ ہو. اب یہ جو اسلام میں خلفچار ہوا، جھگڑا ہوا، کس کی خلافت پر بھائی؟ نبی کی خلافت پر نا. تو نبی گیا تبھی تو مقام پہ بٹھانے کی ضرورت ہوئی نا. نبی چلا گیا، اچھا چلا گیا نبی، جی چلا گیا نبی. پھر کتنا اہم تھا نبی کی جگہ پر خلیفہ کا بنانا، مسلمانوں کی نظر میں کتنا اہم تھا. کبھی آپ نے اس پر غور کیا؟ کبھی توجہ کی؟ ملاحظہ کیا؟ غور کریں گا. نبی کا جنازہ پڑا ہے، نہ کفن نہ دفن نہ غسل نہ تجہیز نہ تکفین، کچھ نہیں. خلیفہ سازی میں سب مشروف. سقیفہ بنی ساعدہ میں آ گئے. یعنی صحابہ کی نظر میں، مسلمانوں کی نظر میں خلیفہ بنانا نبی کے دفن کرنے سے زیادہ ضروری تھا. اب میں تو نہیں سمجھ پاتا آپ کس طرح سنتے ہوں گے مجلس. اتنا اہم کام نبی بغیر انجام دیے کیسے چلا گیا؟ سنیے گا. صحابہ کو تو احساس ہے کہ جنازہ چھوڑ دو. اور پھر کمال کی بات، کبھی کبھی ایسی بات ہم سے بھی سن لیا کیجیے. جب جنازہ چھوڑ دیا گیا، کفن دفن سب یوں ہی رہا. روایت کہتی ہے کل 11 لوگ تھے نماز پڑھنے والے اور جنازہ اٹھانے والے، باقی سب خلافت سازی میں. مہاجروں انصار میں بہت زیادہ جھگڑا، تصادم، منا امیر و منا منکم امیر، ایک امیر ہم میں سے ہو ایک تم میں سے ہو، یہی گہما گہمی، یہی لڑائی، یہی جھگڑا. ایک خلیفہ تمہارا ہوگا، ایک خلیفہ ہمارا. چل رہا ہے نا جھگڑا. تو سچویشن تو بن گئی جھگڑے کی. اسلام میں نبی کی آنکھ بند ہوتے ہی بلا کریں گیا. وہاں پر بعد میں یہ کہا گیا کہ علی مہاجر بھی تھے، انصار بھی تھے، تھے بڑا جھگڑا ہوا اور بڑے جھگڑے کے بعد خلیفہ بنایا گیا. اگر آپ آ جاتے تو پھر آپ تو بلا اختلاف خلیفہ بن جاتے. تو چاہ رہا ہوں آپ بغیر اختلاف کے خلیفہ بن جاتے. علی نے کہا میں کہے کو آ جاتا. نبی کی تجہیز، نبی کی تکفین، بس فرق ہو گیا نا امت کی اولادوں میں اور ابو طالب کی اولاد میں فرق ہے. جو بھی ہے نا، لیکن دونوں کے نظریات میں فرق ہے. ایک طرف ہے امت کی اولاد جو صحابہ کہلاتی ہے، ایک طرف ہے ابو طالب کی اولاد جو امام کہلاتی ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ صحابہ نے خلافت کے لیے جنازے کو چھوڑ دیا، امام نے جنازے کے لیے خلافت کو چھوڑ دیا. یہ ہے علی. سلمان پڑھے محمد و آل محمد پر. ہم تجہیز کا کام انجام دیں گے، ہم تکفیر کا کام انجام دیں گے. ہمارے لیے نبی کی عظمت بہت ضروری ہے، اہم ہے. نبی کے امور کا انجام دینا ہم پر زیادہ فرض عین ہے. تو علی نے خلافت کو چھوڑ دیا، خلافت لی گئی، حالانکہ حقیقت. اور ذرا یہ باتیں سنا کیجئے.
میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں خلافت ضروری تھی کہ غیر ضروری؟ خلافت ضروری تھی کہ غیر ضروری؟ اچھا نبی کے دور میں تھی یا نہیں تھی؟ ایک سوال ہے میرا، خلافت نبی کے زمانے میں تھی یا نہیں تھی؟ نہیں تھی۔ اچھا تو اب بڑی مشکل آتی ہے، محرم میں بہت زیادہ لوگوں کو پریشانیاں بڑھ جاتی ہے، یہ مجلسیں کیوں؟ بدعت، یہ ماتم، یہ نوحہ، یہ رنجیر، یہ قما، یہ خون کا ماتم، یہ اعمال عاشور، یہ اعمال شب عاشور، یہ نمازیں اس ٹائم کی، یہ سب بدعت۔ کیوں بھائی؟ کہ یہ رسول کے دور میں نہیں تھی تو طے کر لو نا، جو چیز رسول کے دور میں نہیں تھی بدعت نہیں سمجھ رہے آپ؟ جو چیز دور رسول میں نہیں تھی وہ بدعت ہے، تو پہلے یہ ثابت کرو خلافت تھی یا نہیں تھی۔ اگر دور نبی میں تھی تو بعد میں بنانے کی ضرورت کیا؟ اور اگر دور نبی میں نہیں تھی بعد میں بنائی تو خلافت نہیں ہے، بدعت ہے، بدعت۔ اور کریں گے یہ ہے نا۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ یہ بتائیے اسلام نبی کے دور میں مکمل ہوا کہ نبی کے جانے کے بعد مکمل ہو؟ کیا سند ہے؟ ارے سورہ مائدہ کی آیت ہے، 5واں سورہ ہے، آپ نے پڑھی نہیں آیت؟ کیا آیت ہے بھائی؟ 30ویں آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن، ٹوڈے، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو کمپلیٹ کر دیا، مکمل کر دیا۔ ہو گیا، نبی کے دور میں ہو گیا نا۔ تو جو چیز پہلے ہی سے کمپلیٹ ہو اس میں ایڈیشن کی کیا ضرورت ہے؟ کمپلیٹ۔ اگر خلافت انکلوڈ ہے اسلام میں تو اس کا مطلب کہ نبی کے دور میں خلافت اسٹیبلائش ہو چکی تھی، اور اگر نہیں ہے انکلوڈ تو بعد میں بنانا غلط۔ یہ ذرا اپنے بیڈ پر جب جائیے گا تو لیٹ کے سوچئے گا، بغیر خلافت کے اگر اسلام کمپلیٹ ہو گیا تو خلافت کے ماننے کی ضرورت کیا ہے؟ کمپلیٹ ہو گیا اور کریے گا۔ اور اگر کمپلیٹ نہیں ہوتا خلافت کے بغیر تو پھر دور نبی میں خلافت کا آپ کو سراغ دینا ہوگا کہ خلیفہ نبی بنا کے گیا، اس کے بغیر اسلام کمپلیٹ نہیں ہو سکتا۔ صرف ایک فرقے کا نظریہ ہے، ایک کے سامنے نہیں بنایا، 1,40,000 صحابہ کے مجمع میں ہاتھوں پہ بلند کر کے زبان سے ارشاد فرما کے من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کی یہ علی مولا۔ یہ کب کہا نبی نے؟ جب اللہ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ انزل ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجیے وہ پیغام جو اللہ کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے نہ پہنچایا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو رسالت گئی۔ کیا کروں؟ وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر کمپیریزن کرنا پڑے گا آپ کو، دو چیزیں آ گئی ہیں۔ مسئلہ بڑا ڈینجرس ہو گیا بھائی، نبی سے کھل کے کہہ رہا ہے خدا اگر یہ نہ کیا تو رسالت گئی۔ تو کون سی چیز ہے جس کے نہ کرنے پر رسالت جا رہی ہے؟ نہیں سمجھتے آپ؟ تو ہے نا، امپورٹنٹ ہے نا۔ تو یہ قرآن میں دیکھو نا بھائی، اللہ کہہ رہا ہے، کس رسول سے کہہ رہا ہے؟ جس رسول کے صدقے میں کائنات کو پیدا کیا، جس نبی کے پسینے سے انبیاء کو پیدا کیا۔ نہیں سمجھ رہے آپ؟ جس کو حبیب کہا، جس کو محبوب کہا، جسے سب کچھ عطا فرما دیا، اسی سے کہہ رہا ہے کہ اگر یہ نہ کیا تو رسالت گئی۔ تو مسلمان اتنا بھولا اس چیز کو تلاش ہی نہیں کرتا، آخر وہ کون سی چیز ہے جس کے انجام نہ دینے پر رسالت ہی ختم ہو رہی ہے؟ تو جب محمد کی رسالت نہیں بچتی تو آپ کی عبادت کیا بچے گی؟ کوئی چیز تو ہے نا، کچھ تو ہے۔ ہم مسلمان تلاش کریں، کوئی چیز تو ہے۔ اچھا وہ کوئی چھوٹی نہیں ہوگی، نماز سے رسالت نہیں جاتی، روزے سے رسالت نہیں جاتی، حج سے رسالت نہیں جاتی، کوئی رسالت سے بڑی چیز ہو، رسالت سے چھوٹی نہ ہو، انشاءاللہ یہ بھی آئے گی۔ اور نبی نے جب کچھ تھوڑی تاخیر کی تو ارشاد ہوا واللہ یعصمک من الناس، پیغمبر گھبرا رہے ہیں، آپ پہنچائیے، ہم آپ کو لوگوں کے شر سے بچائیں گے۔ کہاں شر؟ پروردگار کہاں کہہ رہا ہے یہ بات؟
خیبر میں کہتا تو سمجھ میں آتی، خندق میں کہتا تو سمجھ میں آتی، اس لیے کہ ہر جگہ پر دو گروہ تھے، ایک کافر ایک مسلمان۔ کافروں سے شر کا اندیشہ تھا، یا تو سارے ابھی اللہ کے گھر سے آ رہے ہیں، غدیر خم میں جمع ہے، یہاں شر کا کیا خطرہ؟ تو جو چاہ رہا ہوں یعنی جہاں کافروں سے بھیڑت تھی، جھگڑا تھا، وہاں اللہ نے شر کا لفظ استعمال نہیں کیا، اور جہاں سارے مسلمان، سارے حاجی، سارے نمازی، سارے صحابی، وہاں کہہ رہا ہے شر سے بچا لوں گا۔ تو جو کریں گے آپ تو کون سا شر ہے بھائی؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی مسئلہ ہے جس پر مسلمانوں میں شر پیدا ہوتا ہے۔ اور میں کھل کے کہنا چاہتا ہوں، آج پورے مسلمانوں کو دیکھ لو، اور آپ بھی بہت بڑے مسلمان بنتے ہیں نا، ہم شیعہ ہیں، ہم مومن ہیں، آپ ہی میں زیادہ جھگڑا ہوتا ہے۔ نماز پہ کوئی جھگڑا نہیں، روزے پہ کوئی جھگڑا نہیں، حج پہ کوئی جھگڑا نہیں، زکات پہ کوئی جھگڑا نہیں، آج تک کوئی اختلاف ہوا؟ اگر کسی نے بیان دے دیا کوئی اختلاف نہیں ہوا، ادھر علی ولی اللہ کی بات آئی اور آپ نے بڑھا دیا، یہیں سے جھگڑا شروع ہو گیا۔ یہی تھا وہ جس پہ شر پیدا ہونا تھا۔ اور کریں گے آپ کہا ہے غدیر میں شر، وہ کس کی طرف سے؟ خدا کی قسم پتہ ہی نہ چلتا کہ مسلمانوں کی طرف سے شر ہوتا ہے، لوگ کہتے تھے نہیں سمجھ میں آتا۔ اگر کربلا نہ ہوتی، یہ پروف کربلا نے دیا کہ مسلمانوں کی طرف سے شر ہو سکتا ہے۔ اور کتنا بڑا شر ہو گیا کہ معاویہ کے بیٹے ابو سفیان کے پوتے عبد الشمس کے پرپوتے، امیہ کے صغر پوتے اموی بادشاہ نے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا کربلا میں۔ کیا یہ شر نہیں ہے؟ اس سے بڑا کوئی شر ہو سکتا ہے؟ کیوں گئے تھے حسین کربلا میں؟ کس لیے گئے تھے حسین کربلا میں؟ بھائی بیعت کا مطالبہ تھا نا، یزید بیعت چاہتا تھا، جانتا وہ بھی خوب تھا کہ حسین بیعت کریں گے نہیں، بیعت نہیں کر سکتے، امامت سر کٹا سکتی ہے، بیعت نہیں کر سکتی۔ بھائی حسین چلے کربلا کی طرف، آج پہلی محرم گزر گئی، شب دوم ہے، دوسری شب، اور آپ مطمئن بیٹھے ہیں، آپ اطمینان سے بیٹھے ہیں، نہیں پتا زہرا کتنی پریشان ہے، نبی کس طرح حیران ہے، اب برتن میں کوئی نہیں ہے، سب سر پر خاک ڈالے ہوئے جنگلوں میں صحراؤں میں کربلا کی خاک چھان رہے ہیں، نبی، زہرا، علی، حسن سب ماتم کرتے ہوئے، انبیاء بے قرار، مرسلین اشکبار، ساری کائنات پہ غمداری ہے۔ آج پہلی محرم ختم ہوئی، دوسری کا آغاز ہو گیا۔ دوسری محرم وہ ہے کہ جب حسین کربلا میں آئے اور جیسے ہی کربلا میں آ کے اترے تو تاریخ بتا دی، یہ بھی سمجھنے کی بات ہے۔ حسین جب اس جگہ پر آئے ہیں اور آپ نے گھوڑے کو اڑ لگائی تو گھوڑا آگے نہیں بڑھا، حسین نے کہا دوسرا گھوڑا لاؤ، شاید یہ تھک گیا خستہ ہو گیا، دوسرا گھوڑا آیا وہ بھی رک گیا، تیسرا گھوڑا آیا۔ روایت کی لفظ ہے کہ 7 گھوڑے بدلے مگر کوئی گھوڑا آگے نہیں بڑھا۔ انسانوں نے کربلا کو بعد میں پہچانا ہے، جانوروں نے پہلے پہچان لیا۔ جب گھوڑے رک گئے تو حسین نے محسوس کر لیا کہ یہ کوئی خاص جگہ ہے، پوچھا لوگوں سے اس زمین کا کیا نام ہے، کچھ نے کہا یہ ماریا ہے، کچھ نے کہا یہ نینوا ہے، کسی نے کہا یہ القما ہے، ایک آواز آئی ہاذا ارض کرب و بلا، یہ تو دکھ اور درد کی جگہ ہے۔ تو حسین نے کہا ہاذا مرادنا، یہ تو ہماری مراد ہے، اور گھوڑے سے اتر آئے اور ایک مٹھی خاک کی لی اور زینب کو سنگائی۔ جناب زینب نے فوراً ہاتھ سے اس مٹھی خاک کی پھینک کے کہا بھیا اس مٹی میں تو آپ کے خون کی بو آ رہی ہے۔ کس طرح اور تاریخ بنتی ہے بھائی، کس طرح واقعات مرتب ہوتے ہیں۔ جب دیکھا کہ یہی جگہ ہے اور ایک ایک جگہ کا تعارف بھی حسین نے کرا، یا میرا علی اکبر گرے گا، یا میرے عباس کے شانے کٹیں گے، یا میرے اصغر کے گلے پر تیر لگے گا، یا میرا قاسم پامال ہوگا، یا میرے اون محمد گھوڑوں سے جنگ کرتے کرتے گریں گے۔ ایک ایک جگہ کا تعارف حسین نے بالکل ایکس رے کر کے بتا دیا، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا۔ ساری باتیں بتانے کے بعد حسین نے کہا بھائی اس زمین کے مالکوں کو بلایا جائے۔ تو وہاں بنی اسد نے بلا لیا، اب میں پڑھ چکا، بس بلایا، بنی اسد آ گئے، محلہ تھا، ایک قبیلہ تھا، ایک قوم تھی جو بنی اسد کہلاتی تھی، وہ آئے۔ حضرت حر کی شادی اسی قبیلے میں ہوئی تھی، حضرت حر کی بیوی
کسی قبیلے کی خاتون تھی. حسین نے بنی اسد کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا یہ زمین تمہاری ہے؟ کہا یہ زمین ہماری ہے. کہا مجھے پہچانتے ہو؟ کہا پہچانتے ہیں. آپ حسین ابن علی؟ کہا انا ابن فاطمہ الزہرا، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں. انا ابن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں. حسین بتاتے گئے اور بنی اسد سر جھکا جھکا کر اقرار کرتے رہے، ہاں مولا ہم جانتے ہیں، ہم آپ کے چاہنے والے. کہا یہ زمین تمہاری ہے؟ کہا یہ زمین ہماری ہے. کہا اس کو میرے ہاتھ بیچ ڈالو، فروخت کر دو. سودا طے ہوا 60,000 درہم پر یا دینار پر. جناب صاحب نے کہا بھیا یہ زمین علی اکبر کے نام لکھوا دو، شہزادے کے نام لکھوا دو، شبیہ مصطفیٰ کے نام لکھوا دو. زمین کا بیانہ ہو گیا، بینامہ. حسین نے زمین واپس دے دی. کس کو؟ بنی اسد کو، ایک شرط پر کہ ہمارے بعد جب ہمارے زائر آئے تو ان کی مہمانداری کرنا، 3 دن تمہارے اوپر لازم ہوگا. اور یہ سب کرنے کے بعد حسین نے کہا بنی اسد سے کیا مجھے پہچانتے ہو؟ میں فاطمہ کا لال ہوں، میں زہرا کا بیٹا ہوں، میں علی کا لخت جگر ہوں. کہا مولا ہم آپ کو پہچانتے ہیں. کہا تو سنو 7 دن کے بعد ہم بھوکے پیاسے مارے جائیں گے اور دشمن ہمارے لاشوں کو اڑیاں چھوڑ دیں گے، تو یہ کام کرنا ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا. یہ کہنے کے بعد اس سے کہا زمین تمہارے حوالے. واپس جانے لگے. کہا جا رہے ہو تو اپنی اپنی بیویوں کو بھیج دینا. انہوں نے بیویوں کو بھیجا. جب مخدرات آئی، خواتین آئی، عورتیں آئی تو حسین نے کہا بیویوں مجھے جانتی ہو، میں تمہاری شہزادی فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں تمہاری شہزادی زینب کا بھائی ہوں. کہا مولا ہم تو آپ کو جانتے ہیں. کہا تو ایسا ہے 7 دن کے بعد ہم یہاں قتل کیے جائیں گے. اگر آپ کے شوہر، آپ کے مرد کسی مصلحت کی بنیاد پر ہمارے لاشوں کو دفن نہ کر سکے تو تم پانی بھرنے کے بہانے فرات پر آنا اور ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا. کیا دھڑک تھی حسین کے دل میں. کربلا کے واقعات، کربلا کی باتیں اور کربلا کے سنگین کیفیات کو کس طرح تاریخ کے اعتبار سے مرتب کر رہے ہیں حسین. عورتوں نے آنسو بہائے اور کہا فاطمہ کے لال یہ وقت آپ پہ آنے والا، آپ مارے جائیں گے، آپ قتل کیے جائیں گے. کہا میں ہی قتل نہیں کیا جاؤں گا، تمہاری شہزادی کی چادر بھی چھینے گی، زینب بھی بے ردا ہوگی. تو آپ کے کہا ہے زینب کیسے بے ردا ہو؟ جس کا عباس جیسا بھائی موجود ہو اس کی چادر کوئی چھین لے گا؟ جس کا علی اکبر جیسا بھتیجا موجود ہو اس کے بازوؤں کو کوئی باندھ ڈال سکتا ہے؟ یہ ساری باتیں ہوتی رہی. جب بیویاں واپس جانے لگی تو حسین نے کہا کہ اپنے اپنے بچوں کو بھیج دینا. بچوں کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، یا لڑکیاں ہوتی یا لڑکے ہوتے ہیں. بنی اسد کی خواتین نے اپنے بچوں کو بھیج دیا اور کہا جاؤ مولا بلا رہے ہیں، سب کے سب چلے جاؤ. پورے بنی اسد کے بچے آ گئے. حسین نے بڑا پیار کیا اور بڑا پیار کرنے کے بعد کہا بچوں سے کہا سمجھتے ہو میں کون ہوں؟ میں چھوٹے سے علی اصغر کا باپ ہوں. لڑکوں سے تو کہا بچوں سے ہے کہ میں ننھے علی اصغر کا باپ ہوں، اور بچیوں سے کہا کہ میں شہزادی سکینہ کا باپ ہوں. اور اس کے بعد کہا دیکھو ہم نے تمہارے باپوں سے بھی وصیت کر دی ہے کہ ہمارے لاشوں کو دفنا دینا، اور اگر وہ نہ آئے تو ہم نے تمہاری ماں سے کہا پانی بھرنے کے بہانے آنا، ہماری لاشوں کو دفن کر دینا. اور اگر تمہارے ماں باپ میں سے دونوں میں سے کوئی نہ آ سکے تو بچوں تمہیں علی اصغر کا واسطہ، سکینہ کا واسطہ، کھیل کے بہانے آنا اور مٹھی بھر بھر کر ریت اٹھانا اور اسی بہانے ہمارے لاشوں پر مٹی ڈال دینا. فاطمہ کا لال بے گوروں کا فنڈا ہے. ارے مولا آپ کو تو یہ توقع تھی کہ بچے آ جائیں گے، مگر کیا ہوا؟ 11 محرم کو لاش کو رکھا گیا، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، پاپوں سے میتوں کے جسم تھے بکھر گئے، ٹکڑوں ٹکڑوں میں اٹھ گئے، قطعین بنربن اور ایک پوٹیوں میں بکھر گئے لاشیں. نہ حسین کا لاش آ رہا، نہ شہداء کے لاشیں رہے، نہ دفن کی منزل آئی. سیعلم الذین ظلموا ایہا منقلبین ینقلبون